السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ لیل سورہ نمبر 92 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، چھا جانے والی رات کی قسم، والنہار اذا تجلی، روشن دن کی قسم، وما خلق الذکر والانثی، نر اور مادہ پیدا کرنے والے اللہ کی قسم، میل اور فیمیل پیدا کرنے والے اللہ کی قسم، ان سعیکم لشتی، بے شک اے لوگو تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے۔ فاما من آتی واتقی، تو جس نے اللہ کے لیے اپنا مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا، یعنی اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنی، اور سب سے اچھی بات اسلام کو دل سے مانا، فسنیسرہ للیسری، تو ہم نیک آدمی کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ واما من بخل واستغنی، اور جس نے بخیلی کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کی، وکذب بالحسنی، اور اس نے سب سے اچھی اور سچی بات اسلام کو جھٹلا دیا، فسنیسرہ للعسری، تو ہم برے آدمی کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت دینا، سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک دنیا اور آخرت دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو اے لوگو بے شک میں نے تم لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ جہنم سے ڈرا دیا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں بڑا بدبخت بدنصیب ہی داخل ہوگا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کو جھٹلا دیا ہے اور منہ موڑ لیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اللہ جہنم سے نیک آدمی کو ضرور بچا لے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو نیک آدمی اپنی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس نیک آدمی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ وہ چکاتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ اس نیک آدمی نے صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے مال خرچ کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جلد ہی وہ نیک آدمی خوش ہو جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ لیل 92 مکمل ہے۔ سورہ لیل 92 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 9، لیل مانے رات، آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ لیل مکی سورہ، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 21 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ لیل کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں سورہ لیل پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 465۔ سورہ لیل کا خلاصہ، سورہ لیل کی شروع کی 3 آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے، رات اور دن کی قسم کھائی ہے، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن انسان صرف اللہ کی قسم کھائے، ماں باپ کی قسم، بال بچے کی قسم نہ کھائے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اللہ آسانی کرے گا۔ جس نے حق کو جھٹلایا اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ برے لوگوں کے لیے جہنم ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان دیکھیے، دن رات، نر اور مادہ، میل اور فیمیل پیدا کرنے والے اللہ کی ذات جو ہے اس کی قسم، اللہ نے خود اپنی قسم کھائی ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تم لوگوں کی کوشش الگ الگ ہے، سب کی کوشش الگ الگ ہے۔ اللہ نے اپنی قسم کھائی، اس لیے وما خلق الذکر والانثی، وما الذی کے معنی میں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، اور اللہ اپنی قسم بھی کھا سکتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، اپنے بال بچوں کی قسم نہ کھائے۔ آیت نمبر 5 سے 7 کے درمیان دیکھیے، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے، یعنی وہ یقین رکھتے ہیں کہ انفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا اور تقویٰ کی زندگی گزارنے کا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانے کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسان راستے کی ہم سہولت دیتے ہیں، یعنی نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اللہ نے کہا، اور جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے مفسرین کے نزدیک، فتح القدیر کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ انہوں نے مکہ میں سے 6 غلام کو آزاد کیا تھا جن کو مکہ والے نے سخت تکلیف دی تھی۔ مکہ والے بہت پریشان کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 غلاموں کو آزاد کیا تھا، انہی کے بارے میں یہ ہے۔ آیت نمبر 18 سے 17 کے درمیان دیکھیے، جو بخیلی کرتا ہے، آخرت کے بدلے کو بھول جاتا ہے، حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم تنگی اور مشکل کے سامان آسان کر دیتے ہیں، یعنی کفر و شرک کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، نافرمانی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھلائی کا راستہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے۔ سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9 اور 10، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اس کی صفائی نہیں کی۔ وسنیسرک لليسریٰ،
سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 8 کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، ایسی ہی مضمون حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4945، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من الجنۃ ومقعدہ من النار، کہ تم میں سے ہر آدمی کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ افلا نتکل، تب تو ہم بھروسہ کر کے رہ جائیں، عمل کاہے کو کریں جب ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، کون کہاں جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر، کہ تم لوگ عمل کرتے جاؤ، ہر ایک کو وہی میسر ہوگا، آسانی ملے گی جو اس کی نصیب میں لکھا ہوا، اس لیے عمل کرتے جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4949، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ عمل کرتے جاؤ، ہر ایک کے لیے آسانی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اما من کان من اہل السعادہ فیسر لعمل اہل السعادہ، اگر وہ نیک ہے، جنتی ہے، تو جنتی کاموں کی توفیق ملے گی۔ واما من کان من اہل الشقاء فیسر لعمل اہل الشقاوہ، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمی لوگوں کا کام کرے گا، اس لیے تم عمل کرتے جاؤ۔ آگے آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، بخیلی کرنے والوں کا مال کام نہیں آئے گا۔ دنیا اور آخرت اللہ نے کہا یہ ہماری ہی ہے، ہم نے ہی بنایا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آیت نمبر 18 سے 21 کے درمیان ہے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی بڑی فضیلت ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنی صفائی کر لے، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ شخص بھی راضی ہوگا جو مال اللہ کے لیے خرچ کیا ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں آگے تھے، تو یہ چند باتیں تھی، یہ بتائی گئی کہ جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا فائدہ ہے، اس لیے ہم اور آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔